اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر ہمیں نہیں معلوم کہ ہم مسیح میں کون ہیں تو ہم ہر وقت لعنت کے ماتحت ہیں۔ ہمارے پاس نہ تو کوئی خوشی نہ ہی اطمینان ہے۔ کس طرح سے ہم مسیحی ہونے کا اشتہار دیں؟ آئیے ہم اپنی زندگی ایسے نہ گزاریں جیسے ہم نے لیمو کے رس میں بپتسمہ لیا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بے شمار مسیحیوں کو یہ تک نہیں معلوم کہ خوش کیسے رہا جاتا ہے۔ وہ مذہبی طور پر بدبودار ہو گئے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ خدا ایسی ہی باتوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ لطف اندوز ہونے والے ہر کام کو ترک کر دیتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ بے شمار مسیحی خواتین، مجھے معاف کیجئے، میرا خیال ہے بے شمار مسیحی خواتین ہیں جو دل سے چاہتی ہیں کہ ان کے خاوند نجات پائیں۔ تو پھر بجائے اس کے کہ ہر وقت ان پر ہاتھ رکھ کر ان میں سے بدروہیں نکالتی رہیں، آپ ان کے ساتھ کچھ اور ہستی کھیلتی زندگی گزاریں۔ جب وہ آپ کو ایک پرمسرت زندگی گزارتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ بھی اسے پانا چاہیں گے۔ کیا خدا چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کا لطف اٹھاؤں؟ اب آپ جانتے ہیں کہ میرے لیے بات بہت مشکل تھی کیونکہ میں نے اپنا بچپن کھو دیا تھا۔ میرا باپ جو ایک انتہائی برا شخص تھا، اس کے غصے اور ہمارے گھر میں ہونے والی زیادتی کی وجہ سے اور اس خوف کی وجہ سے جو اس نے طاری کر رکھا تھا، میں نے کبھی بچپن نہیں گزارا، اور اس بات کا احساس مجھے اس وقت ہوا جب میں بالغ ہوئی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب میری شادی ڈیو سے ہوئی تو میں نے سوچا کیا تم ہر وقت یوں ہی بے وقوف بنی پھرتی رہو گی؟ میرا مطلب ہے کسی کو تو کسی بات کی ذمہ داری لینا ہوگی۔ اور ایسا بالکل نہیں تھا کہ وہ غیر ذمہ دار تھے، صرف یہ تھا کہ جو بھی کرتے اس سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ اور یہ وہ ہدف تھا جسے میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ صرف تنخواہ کے دن یا چھٹیوں یا شاپنگ سے لطف اندوز ہوں، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ میں گھر کا سودا سلف لینا بھی انجوائے کروں۔ میں گھر کی صفائی کرتے ہوئے بھی لطف اٹھانا چاہتی ہوں کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے، اس لیے جو کچھ بھی کروں میں اس سے مسرور ہونا چاہتی ہوں، اس لیے اس سفر کا مزہ لیں۔ گھر کی صفائی کرنے سے میں کیسے لطف اندوز ہو سکتی ہوں؟ میں اسے صاف کرتی ہوں، وہ گندا کر دیتے ہیں۔ میں پھر صاف کرتی ہوں، وہ پھر بکھیر دیتے ہیں۔ میں صاف کرتی ہوں، بے ترتیب کر ڈالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسے ایک اور رخ سے دیکھتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ میرے پاس صاف کرنے کو گھر ہے۔ اور خدا کا شکر ہے کہ اسے گندا کرنے کے لیے گھرانہ ہے، کیونکہ آپ بالکل تنہا بھی رہ سکتے ہیں اور کبھی کوئی آپ کا گھر گندا نہیں کرے گا۔ آپ اکیلے کھانا کھا سکتے ہیں، آپ اکیلے سو سکتے ہیں، کوئی بھی آپ سے بات کرنے والا نہیں ہوگا۔ میری پیاری بہنوں، کیا میں آپ کو کچھ بتا سکتی ہوں؟ جو ہر وقت اپنے خاوند کی برائیاں تلاش کرنے پر کمر بند رہتی ہیں کہ میں اس میں کوئی عیب تلاش کروں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن میں صرف یہ کہہ رہی ہوں ایک لمحے کے لیے رکیں۔ آپ جانتی ہیں کہ اگر آپ واقعی اپنے خاوند کو نہیں چاہتی تو شاید کوئی تنہا خاتون انہیں آپ سے لے کر بہت خوش ہوگی۔ غالباً آپ کو انہیں گلے لگا کر کہنا چاہیے آپ میرے جیون ساتھی ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ میں سے کچھ بہت ہی مشکل حالات میں سے گزر رہی ہیں اور آپ کو انہیں مختلف انداز میں حل کرنا ہے، لیکن میں یہاں ہر وقت نکتہ چینی کرنے کے پیچھے پڑے رہنے کی بات کر رہی ہوں۔ آپ جانتے ہیں تم یہ نہیں ہو، تم وہ نہیں ہو، تم جانتے ہو، تم جانتے ہو۔ آپ کو بتاؤں، ایک دن میں ڈیو کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ آپ جانتے ہیں آپ کو زیادہ غسیلہ ہونا چاہیے، آپ کو زیادہ جارحانہ انداز اپنانا چاہیے، زیادہ مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ کو چاہیے کہ، اور انہوں نے کہا تمہیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں اس طرح کا ہوں۔ اگر میں ایسا نہ ہوتا تو یقین کرو کہ تم جو کر رہی ہو یہ نہ کر رہی ہوتی۔ اچھا پھر؟ ہاں، میرا خیال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہوتا ہے ہم اس سے بے حد ناخوش ہوتے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ کو خیال آیا کہ یہ بالکل وہی ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے؟
آپ میں سے کتنے لوگوں کی شادی ان کے اپنے مزاج سے بالکل الٹ لوگوں سے ہوئی ہے؟ اس میں خدا کا مقصد ہے۔ مسئلہ یہ کہ اگر ہماری شادی کسی ایسے سے ہوئی ہے جو ہمارے جیسا نہیں تو ہم اپنی بقیہ زندگی اسے تبدیل کرنے کی کوشش میں گزار دیتے ہیں۔ بہرحال بائبل کہتی ہے کہ عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ زندگی سے لطف اندوز ہونا چاہیے۔ یہ یہاں موجود ہے۔ خیر زیادہ پریشان نہ ہو، میرے پاس صرف 20 منٹ ہیں۔ چور آتا ہے صرف مار ڈالنے اور چرانے اور تباہ کرنے، مگر یسوع نے کہا میں آیا تاکہ تم زندگی پاؤ، یعنی اسے کثرت سے پاؤ، یعنی جو کناروں سے باہر بہے۔ کناروں سے باہر بہنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگیاں اس قدر سیراب ہوں کہ دوسروں کو بھی سیراب کرے۔ خواتین اپنے گھر کا ماحول بناتی ہیں۔ آپ سب کو چڑچڑا بنا سکتی ہیں، یا آپ گھر کو خوشیوں کا گہوارہ بنا سکتی ہیں۔ آپ مسائل کو بڑھا سکتی ہیں یا انہیں حل کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ خواتین بہت با اثر ہوتی ہیں۔ خواتین اٹھیں۔ آمین۔ آپ جانتی ہیں کہ ہم سب کسی سمت میں بڑھ رہے ہیں، ہم ایک سفر میں ہیں۔ میں نے ایک کتاب لکھنے کا سوچا ہے جس کا نام ہوگا خدا کے ساتھ میرا سفر، کیونکہ انسان ہمیشہ سفر میں رہتا ہے۔ ہم سب کے اپنے اہداف ہیں، اپنے خواب ہیں، لیکن بہت کم لوگ اس سفر سے لطف اٹھاتے ہیں۔ زندگی منزل پانے کا نام نہیں، واقعی حقیقت میں صرف منزل پانا ہی سب کچھ نہیں، بلکہ یہ کہ آپ نے سفر کیسے طے کیا۔ میرا مطلب ہے حقیقت میں یہ سفر طے کرنے سے متعلق ہے، اور آپ پر منحصر ہے کہ آپ سفر کیسے طے کریں گے۔ اس کا تعلق آپ کے درست رویے، ذہنی کیفیت اور ذہنیت سے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ذہن، یعنی جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، ہمارے سوچنے کا انداز، ان سب سے منسلک ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس پر میں کام کر رہی ہوں، اس کا نام ہے ذہنی تعلق۔ کس طرح ہمارا ذہن ہمارے الفاظ، جذبات اور ہمارے تمام اعمال کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں، خود اپنے ساتھ کیسے رہتے ہیں اور خدا کے ساتھ کیسے وابستہ ہیں۔ اپنی سوچ پر زیادہ سے زیادہ دھیان کریں اور سمجھیں کہ آپ کو ابلیس کا ذہنی پراگندگی کا کوڑا دان نہیں بننا کہ جب چاہے وہ اپنی تمام شرارت کی باتوں کو ادھر ادھر پھینک دے۔ آپ خود سے سوچ سکتے ہیں، اپنی سوچوں کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ سوچتے ہوئے نہیں جاگنا اور انتظار نہیں کرنا، شاید آپ کو ہو کہ یہ ایک برا دن ہوگا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں آج کے دن سے لطف اندوز ہوں گی۔ خدا نے مجھے قوت اور اختیار بخشا ہے اور میں اپنا ذہن پرسکون اور مسرور رہنے کی طرف لگاؤں گی۔ صبح ہی سے اس پر ذہن لگائیں۔ جب بھی احساس جرم دستک دے، میں اسے کہوں گی کہ گھر پر صرف راست بازی ہے۔ یہ ہے گہری زندگی۔ اگر میں کسی سے کہوں میں گہری زندگی پر تعلیم دوں گی تو وہ ایسے ہو جائیں گے، کچھ لوگ اس قدر گہری زندگی میں چلے جاتے ہیں کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہیں۔ یہ مشکل کام نہیں۔ گہری زندگی یہ ہے کہ جن چیزوں سے زیادہ فرق نہیں پڑتا ان کے حصول کی فکر نہ کریں، بلکہ پاک روح کے ساتھ راست بازی، خوشی اور اطمینان کی تلاش کریں، اور جب یہ چیزیں آپ کے اندر ہوں گی، ان کی بنیاد پر زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور ہم خدا کے لیے زندگی گزار سکیں گے اور اسے جلال دیں گے۔ در حقیقت ہم ایسے بن جائیں گے کہ دوسرے آپ جیسا بننے کی کوشش کریں گے، آپ جیسے ہونے کی کوشش کریں گے۔ خیر میں نے اس بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ خداوند میں خوش رہو، پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو۔ فلپیو 4:4۔ ویسے پولس نے یہ خط قید خانے سے لکھا۔ نہمیہ 8:10۔ خداوند کی شادمانی تمہاری پناہ گاہ ہے، اداس نہ ہو نہ ہی مایوس ہو، کیونکہ خداوند کی شادمانی آپ کی پناہ گاہ ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کون سی خوشی۔ یہ وہ خوشی نہیں جو ہر وقت انتہائی حدوں کو چھوئے، ایسا بھی ہو سکتا ہے،
لیکن اس کی یہ تعریف سب کا احاطہ کرتی ہے، یعنی ہنسی مذاق سے بھرپور اور پرسکون اندرونی خوشی۔ اور میں کہوں گی کہ میں زیادہ تر اسی پرسکون اندرونی خوشی میں رہتی ہوں۔ آمین۔ جی ہاں، جب میں کہتی ہوں کہ خوش رہیں تو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت ایسے رہیں۔ جان لیں کہ دیانتدار رہنا ہے۔ بعض اوقات ایسے لوگ میرے اعصاب پر سوار ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں زندگی ایک حقیقت ہے اور بہت سی ایسی باتیں جن کو حل کرنا پڑتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ ان باتوں کو ہر روز محض ہنسی میں نہیں اڑا سکتے۔ لیکن پرسکون اندرونی خوشی پا سکتے ہیں۔ خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ یہ ایک اچھی، پرانی، عملی اور عام فہم بات ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو آپ گھر جا کر کہہ سکتے ہیں، آپ کو معلوم ہے میں ایک گہری زندگی گزار رہی ہوں، اور یہ نہیں ہوگا کہ لوگوں کو معلوم ہی نہ ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں، بلکہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ بھی وہی حاصل کرنا چاہیں گے، با مقصد طریقے سے، خوشی بڑھانے کے طریقے سے۔ سب سے پہلے اپنی صحت پر تھوڑی توجہ دیں، کیونکہ میں بڑی دیانتداری سے کہوں گی کہ اگر اس وقت آپ کچھ جسمانی مسائل کا شکار ہیں جن پر آپ مناسب توجہ نہیں دے رہے تو باقی معاملات آپ کے لیے مشکل ہو جائیں گے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے، اور میں اپنی زندگی میں ایسے مرحلے پر جا پہنچی جہاں جب میں سو کر اٹھتی تو 11 بجے تک میری طبیعت ایسی ہوتی کہ میں کسی چیز کے بارے میں خوشی محسوس نہیں کر سکتی۔ مجھے کچھ اچھا محسوس نہیں ہوتا تھا، میں بس خود کو گھسیٹ رہی ہوتی۔ اور پھر میں ایک قابل ماہر غذائیات کے پاس گئی جس نے بتایا کہ مجھے تھائرائیڈ کی ایک منفرد قسم کی بیماری لاحق ہے۔ عام طور پر تھائرائیڈ کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، اور ان میں سے ایک ہے T3 اور T4، اور میرا T3 دراصل T4 میں تبدیل نہیں ہو رہا تھا۔ لہٰذا اگرچہ عام میڈیکل ٹیسٹ میں یہی نظر آتا ہے کہ میرے تھائرائیڈ کی مقدار ٹھیک ہے، لیکن میرے لیے یہ مقدار بہت کم تھی۔ انہوں نے مجھے قدرتی تھائرائیڈ پر رکھا، اور فرق ناقابل یقین تھا۔ اور آپ جانیں، اگر آپ ہر وقت ہمیشہ اداس اور پریشان رہتے ہیں تو ہمیشہ اپنے آپ سے پہلے یہ سوال پوچھیں کہ آیا یہ رویہ ہے یا روحانی مسئلہ ہے؟ پہلے اس پر غور کریں۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا رویہ برا نہیں اور خدا کے ساتھ بھی رشتہ مضبوط ہے تو پھر ہاتھ پر ہاتھ رکھے نہ بیٹھے رہیں اور کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا چیک اپ کروائیں اور معلوم کریں کہ کون سی چیز آپ کے کچھ نہ کر پانے کی وجہ سے بن رہی ہے۔ یہ ایمان کی کمی نہیں ہے۔ اگر آپ کو ضرورت ہو تو ڈاکٹر کی مدد لینا ہوگی، لیکن خدا ہی پر بھروسہ رکھیں۔ لیکن اس کے دیے ہوئے ہر وسیلہ کو استعمال کریں۔ کیا آج کوئی گھر پر ہے؟ آمین۔ اور میں جانتی ہوں کہ آپ لوگ اس کی زیادہ پرواہ نہیں کریں گے، پھر بھی اچھی نیت کے ساتھ میں یہ ضرور کہوں گی کہ اگر آپ اپنی خوشی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ورزش شروع کریں۔ یہ بازو 71 سال کا ہے۔ آپ یہ کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی، میں تو صرف بتا رہی ہوں، یہ آپ کی مدد کرے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ چہل قدمی کر سکتے ہیں، کچھ کریں، وزن اٹھائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ کرنا ہے۔ خدا نے ہمیں جوڑ دیے کیونکہ ہمیں سارا دن چلنا پھرنا ہے، نہ کہ سارا دن آرام کرسی پر بیٹھے اور کہیں آج میرا دل بوجھل ہے، میں برا محسوس کر رہی ہوں۔ او خدا، کاش میں آپ کے ساتھ 1 گھنٹہ اور بتا سکتی۔ اچھا، اب ہم یہاں ایک چھوٹی سی فہرست دیکھیں گے کہ کس طرح آپ اپنی خوشی کو بڑھا سکتے ہیں۔ نمبر 1، ہر ایک چیز کا حل تلاش کرنا چھوڑ دیں اور خدا پر بھروسہ کریں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے، میں بہت پریشان ہوں، سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ اگر خدا آپ کو کچھ نہیں بتا رہا تو اسے کھوجنے کی کوشش نہ کریں، آپ خود کو مزید پریشان کر لیں گے۔ نہ جانتے ہوئے پرسکون رہنا سیکھیں۔ یہ بڑے اطمینان کی جگہ ہے۔ ایسا ہونے کا کیا سبب ہے مجھے نہیں معلوم۔ یا تو میں نے کچھ ٹھیک کیا ہے یا کچھ غلط کیا ہے، دونوں صورتوں میں خدا ہی اسے سنبھال سکتا ہے۔
آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم کچھ غلط کرتے ہیں تو دشمن کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں، لیکن اگر ہم کچھ اچھا کرتے تو بھی وہ ہمیں روکنے کے لیے ہمارے پیچھے آئے گا۔ اب میں اس بارے میں فکر مند نہیں ہوتی، میں اس کے لیے دعا کرتی ہوں۔ اگر خدا مجھے کچھ دکھانا چاہے گا تو بڑی خوشی سے میں دیکھوں گی۔ میں کسی بھی ایسی بات سے خوف زدہ نہیں ہوں جو خدا مجھے دکھانا چاہتا ہے۔ آپ کے بارے میں خدا جو کچھ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہے، کسی بھی چیز سے نہ ڈریں۔ کیا آپ نے میری بات سنی؟ آپ سے متعلق جو بات خدا آپ پر ظاہر کرتا ہے، کسی بات سے خوف زدہ نہ ہو، سب قبول کریں اور کہیں خداوند تو راست ہے، میں غلط ہوں، صرف تو ہی مجھے بدل سکتا ہے، میں حاضر ہوں، میں تیری ہوں، مجھ پر کام کر۔ جس لمحے آپ کسی بھی بات سے متعلق فکر مند ہونا شروع کریں، جس لمحے آپ کے اندر کسی بھی چیز کے بارے میں فکر مندی شروع ہو، اس کے لیے دعا کریں اور اسے خدا کے سپرد کر دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم بہتر طور پر کرنا جانتے ہیں، وہ کام کرنے کے بعد ہم دعا نہیں کرتے کہ اے خدا دیکھ، میں جو کچھ کرنا جانتی ہوں وہ سب کر لیا ہے، اور میرے خیال میں اب سوائے دعا کے کرنے کے کچھ نہیں رہ گیا۔ دعا کوئی مورچے میں رہتی ہوئی آخری کوشش نہیں ہے، بلکہ یہ صف اول کی کارروائی ہے۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ خدا کیا کچھ کر سکتا ہے اگر آپ اسے کہیں کہ میرے بگڑے کام ٹھیک کرے؟ میرا مطلب ہے میں نے دعا کے جواب میں بہت حیرت انگیز چیزیں دیکھی ہیں، اور اس سال میں نے یہ عہد کیا ہے کہ سب چیزوں کے لیے پہلے سے زیادہ تیزی اور اکثر دعا کیا کروں، اور میں پہلے ہی حیرت انگیز باتیں ہوتے دیکھ رہی ہوں، صرف سادہ سی دعا۔ خداوند میں منت کرتی ہوں کہ اس کو سنبھال، میں یہ نہیں کر سکتی، تو یہ کر۔ لوگوں کو تبدیل کرنے میں اپنا وقت ضائع نہ کرے، اگر وہ خدا کے لیے نہیں بدلے تو آپ کے لیے کیا بدلیں گے؟ جب تک وہ خود کو بچانا نہ چاہیں، لوگوں کو بچانے کی کوشش نہ کریں۔ یوحنا 16:24 کہتی، مانگو تو پاؤ گے تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، مانگو تو پاؤ گے تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ فلپیو 4:6۔ کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ آیت 7، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے۔ کیا کبھی کسی نے فکر کر کے کسی مسئلے کو حل کیا ہے؟ اگلی بات، ہر وقت مثبت رہیں اور ایمان رکھیں۔ رومیو 15:13 کہتی ہے، ایمان رکھنے کے باعث ساری خوشی اور اطمینان سے معمور کرے۔ ہم راست بازی، اطمینان اور خوشی سے متعلق بات کر رہے ہیں۔ مجھے خوشی اور اطمینان کہاں مل سکتے ہیں؟ اگر میں اپنی خوشی کھو دوں تو پہلی جگہ کون سی ہے جہاں اسے تلاش کروں؟ میں کس پر ایمان رکھتی ہوں؟ میں کیا سوچتی ہوں؟ میں اس صورتحال کو کس طرح دیکھ رہی ہوں؟ کیا میری سوچ منفی ہے؟ جو کچھ میں تقریباً ہر روز کرتی ہوں اور میں آپ کو بھی دوں گی، میرا خیال ہے کہ ایسا کرنا اچھا ہے۔ جاگنے کی کچھ ہی دیر بعد، بعض اوقات ابھی میں بستر ہی میں ہوتی ہوں تو میں کہتی ہوں آج میرے ساتھ کچھ اچھا ہوگا، آج کے دن میرے ساتھ کچھ اچھا ہوگا۔ اچھی چیزوں کی توقع کریں، اچھی امید رکھیں۔ توقع کرنے کی اپنی صلاحیت کو الماری سے نکالیں اور اس کی مٹی جھاڑیں۔ اپنی زندگی میں اچھی چیزوں کی توقع کرنا شروع کریں۔ یہ نہ سمجھیں کہ ابلیس آپ کی مخالفت نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے ایسی چیزوں میں سے گزرنا پڑے جہاں آپ کہیں میں اس کے لیے مزید دعا نہیں کروں گی، لیکن میں آپ کو ایسے کئی حوالے دے سکتی ہوں جہاں بائبل کہتی ہے کہ ہمیں خدا سے توقع رکھنی چاہیے۔ داؤد کہتا ہے، اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ زندوں کی زمین میں خداوند کے احسان کو دیکھوں گا تو مجھے غش آ جاتا۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمیں اچھی چیزیں دیکھنے کے لیے اس دن کا انتظار نہیں کرنا جب ہم آسمان پر جائیں گے، کیونکہ خدا ہمیں اچھی چیزیں یہیں دینا چاہتا ہے جب ہم زمین پر زندہ ہیں۔ خوش ہو، ہر چیز کو زندگی موت کا مسئلہ نہ بنائیں۔ کیا آج آپ نے اس کمرے میں موجود بوجھ کو محسوس کیا؟ جی ہاں، ہو سکتا ہے کہ یہ بوجھ آپ ہی ہوں۔ آپ جو کہتے ہیں اس بارے میں بہت احتیاط برتیں۔ پہلا پطرس 3:10۔ یہ وہی دن ہے جسے خداوند نے مقرر کیا، ہم اس میں شادمان ہوں گے اور خوشی منائیں گے۔
اپنے آپ سے کہیں میری خوشی کا انحصار میرے حالات پر نہیں، میرے سکون کا انحصار میرے حالات پر نہیں۔ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا، یہ آپ ہیں کہ آپ اپنی زندگی سے خوش ہونا چاہتے ہیں اور اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے، چاہے وہ ابھی ظاہر ہوئے یا نہیں، سو بنیادی طور پر وہ کہہ رہا ہے چاہے آپ کے حالات اچھے نہیں، اچھے دن دیکھیں، یہ میں خود سے نہیں بنا رہی، یہ یہاں موجود ہے۔ وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے۔ آپ جانتے ہیں اس بات کا احساس کیے بغیر کہ ان کا کیا مطلب ہے، ہم اپنی چرب زبانی سے بہت سی باتیں کہہ جاتے ہیں، لیکن کیا کبھی کسی نے آپ سے کوئی گھٹیا بات کہی اور آپ نے کہا یہ لفظ تمہیں کھانا پڑیں گے؟ یہ بات بائبل ہی سے آئی ہے۔ بائبل کہتی ہے ہمیں اپنے الفاظ کھانا پڑتے ہیں۔ امثال 18:20، آدمی کا پیٹ اس کے منہ کے پھل سے بھرتا ہے، وہ اپنے لبوں کی پیداوار سے سیر ہوتا ہے، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے۔ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہیں، اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں، زندگی کا یا موت کا پھل۔ اگر آپ سارا دن اپنے مسائل کے بارے میں بات کرتے رہیں گے تو آپ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے اگر اپنے گروہ میں بیٹھے دوسروں کی برائیاں کرتے رہیں۔ ہم کبھی بھی اپنی زندگی سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے کھانے کے وقت اپنے دفتر کی میز پر بیٹھ کر یہی باتیں کرنے میں مصروف نہ رہیں کہ یہاں کیا برا ہے اور آپ کے پاس کیا کچھ نہیں ہے۔ اور اگر آپ سب کے پاس صرف یہی باتیں کرنے کو رہ گئی ہیں تو جائیں اکیلے ہی لنچ کر لیں، چہل قدمی پر جائیں اور کہیں خدایا میں جانتی ہوں کہ ایسی چیزیں جو بہتر ہو سکتی ہیں، لیکن میں شکر گزار ہوں کہ میرے پاس ملازمت ہے، خداوند تیرا شکر ہے کہ میرے پاس کام ہے۔ آپ کو ابلیس سے لڑنا ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات اور بہترین بات، آپ اس آخری بات کے لیے تیار ہیں؟ بہترین چیز، بہت بہترین بات، بلکہ شاندار کام جو آپ اپنی خوشی بڑھانے کے لیے کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کسی اور کے لیے کچھ کریں۔ بہتر زندگی کے لیے یہ سب سے مسحور کن طریقہ ہے۔